بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک چراگاہ تھی جسے غابہ کہا جاتا تھا۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیردار اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ بنی غفار قبیلہ کا ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ان کی نگرانی کے لیے مقرر تھا۔ شام کے وقت وہ ان اونٹنیوں کا دودھ لے کر آتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا۔ سرور عالم کو سفر سے واپس آئے صرف چند راتیں ہی گزری تھیں۔ ایک روز عینیہ بن حسین نے اپنے سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ وہاں ڈاکہ مارا اور اس چراہوے کو قتل کر دیا۔ اس کی بیوی اور 20 اونٹنیوں کو ہانک کر لے گیا۔ اس واقعے کی اطلاع سب سے پہلے سلمہ بن عمرو بن القوق ہوئی۔ اس روز یہ صبح سویرے تابہ جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ کمان اور ترکش کو حمایل کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ کا ایک غلام جو ان کا گھوڑا لے کر جا رہا تھا وہ ان کے ہمراہ تھا۔ جب وہ سنیتۃ الوداع پر پہنچے، اس کی بلندی سے انہوں نے گھوڑے دیکھے جو ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ انہیں شک ہوا یہ دشمن کے گھوڑے ہیں۔ عرب کے دستور کے مطابق انہوں نے 3 مرتبہ بلند آواز سے واسبہا کا نعرہ لگایا، پھر کسی کا انتظار کیے بغیر ان گھوڑوں کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ چیتے کی طرف برق رفتار تھے۔ چند لمحوں میں وہاں پہنچ گئے اور ان گھوڑ سواروں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ جب تیر مارتے تو ساتھ یہ بھی رج بڑھتے، یہ لو تیر، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں عقوق کا بیٹا ہوں۔ آج کا دن کمینوں اور لعنتیوں کا ہلاکت کا دن ہے۔ ابن عقوق کے واسبہا کے نعرہ کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں اعلان کروایا، الفاظ الفاظ، خطرہ خطرہ، مدد کو پہنچو۔ یہ آواز سنتے ہی صحابہ کرام پر پروانوں کی طرف دوڑتے چلے آئے۔ سب سے پہلے مقداد بن اسود پہنچے، ان کے بعد انصار میں سے بنی اشہل کے 2 جوان عباد بن بشر اور سعد بن زید پہنچے، پھر بنو اسد کے 2 سوار عکاشہ بن محسن اور محرز بن نضرہ اور ابو قتادہ ذو الحارث بن ربیع اور بنو زریق سے ابو عیاش حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستہ کا قائد حضرت سعد بن زید کو مقرر فرمایا، حکم دیا کہ تم دشمن کے تعاقب میں نکلو، میں بھی لوگوں کو لے کر تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عیاش کو فرمایا، اے ابو عیاش، تم اپنا گھوڑا اگر اپنے سے ماہر سوار کو دے دو تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں خود سب سے ماہر شاہ سوار ہوں۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے ابھی 50 گز کا فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ گھوڑے نے مجھے زمین پر پٹخ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گھوڑا معاذ بن معاذ کو عطا فرما دیا۔ یہ 8 بہادر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر برق رفتاری سے دشمن کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے جو سوار دشمن کے قریب پہنچا وہ محرز بن نضرہ اسدی تھا۔ اسے اخرم بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ محمود بن مسلمہ کا گھوڑا ان کے باغ میں کھجور کے تنے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جب خطرہ کا اعلان ہوا اور مسلمان اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر دشمن کے تعاقب میں روانہ ہوئے تو گھوڑے ہن ہنائے۔ یہ گھوڑا بھی ہن ہنانے لگا اور کھجور کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور اپنے سموں کو زور زور سے زمین پر مارنے لگا۔ محرز پاس سے گزر رہے تھے۔ بنی اشل کی کسی خاتون نے کہا کہ کیا تم اس گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے تعاقب میں جانا پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں۔ اس خاتون نے انہیں گھوڑا پیش کیا۔ یہ اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو یہ ہوا سے باتیں کرنے لگا اور سب سے پہلے دشمن تک جا پہنچا۔ محرز بولے، اے کمینی ماں کو بچو، ذرا ٹھہرو، ابھی مہاجر و انصار بھی پہنچ رہے ہیں۔ جب مسلمان سواروں کے دستہ نے تعاقب کرتے ہوئے دشمن کو جا لیا تو ابو قتادہ نے عینیہ کے بیٹے حبیب کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی لاش کے اوپر اپنی چادر ڈال دی۔ پھر دشمن کے تعاقب میں دوڑے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے۔ صحابہ نے ایک لاش پر ابو قتادہ کی چادر دیکھی تو انہوں نے انا للہ پڑھنا شروع کر دیا اور کہا، ابو قتادہ قتل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
یہ ابو قتادہ نہیں بلکہ وہ شخص ہے جسے ابو قتادہ نے قتل کیا ہے۔ اس ڈھانپی ہوئی لاش سے پہلے لوگوں نے ابو قتادہ کا گھوڑا دیکھا جو گر پڑا تھا اور اس کی کونچیں کٹی ہوئی تھیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لاش بھی یقیناً ابو قتادہ کی ہے۔ جب نبی کریم نے فرمایا کہ یہ لاش ابو قتادہ کی نہیں بلکہ قتیل ابو قتادہ کی ہے تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس کی اس حیرت کو دور کرنے کے لیے حضرت صدیق اور فاروق آگے بڑھے اور چادر اٹھا دی تو وہ مستعدہ کی لاش تھی۔ ان دونوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ مسعدہ کی لاش ہے۔ لوگوں نے بھی جواباً نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اتنے میں حضرت ابو قتادہ بھی پہنچ گئے۔ وہ ان کے سامنے ان اونٹنیوں کو اکٹھا کر کے لا رہے تھے جو ان لٹیروں نے لوٹی تھی۔ انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قتادہ، تیرے چہرے کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ ابو قتادہ سواروں کا سردار ہے۔ اے ابو قتادہ، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمتوں سے نوازے۔ ہاں بھلا کس طرح بغض کے مارے دیکھیں، آنکھ والے تیری آنکھوں کے نظارے دیکھیں، ٹکڑے ہو جانے کے لیے، الٹے پاؤں آنے کے لیے، چاند سورج تیری انگلی کے اشارے دیکھیں۔ نام محبوب خدا لیتے ہیں جو مندہاروں میں، کشتی پل بھر سے پہلے وہ کنارے دیکھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر پہلے دن جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور آذان دو۔ مکہ کی کفر آلود اور تاریک فضاؤں کو نور اسلام سے منور کرنے کے لیے جب حضرت بلال کی آذان گونجی تو اس وقت ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام حرم شریف کے صحن میں بیٹھے تھے۔ آذان سن کر غصہ سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے عتاب بولا، اللہ تعالیٰ نے میرے باپ اسید پر بڑا کرم فرمایا کہ اسے فتح مکہ سے پہلے ہی موت کی نیند سلا دیا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور اذان کے ان کلمات کو سنتا تو یقیناً اس کو بڑا غصہ آتا۔ حارث بن حشام نے کہا، اگر میں جانتا کہ وہ حق پر ہیں تو ضرور ان کی پیروی کرتا۔ ابو سفیان بولا، میں تو کچھ نہیں کہتا، اگر میں کوئی بات کروں گا تو یہ کنکریاں آپ کو بتا دیں گی۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، جو تم نے باتیں کی ہیں میں انہیں جانتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک ایک کو مخاطب کر کے ان کی باتوں کو دہرا دیا تو حارث اور عتاب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کیونکہ ان باتوں کو کسی آدمی نے نہیں سنا۔ اگر کسی نے سنی ہوتی تو ہم یہ سمجھتے کہ اس نے آپ کو ان سے آگاہ کیا ہے۔ یہ عتاب بن اسید وہی ہیں جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی امارت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل مجھ سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر بہت تعجب ہے، آپ مجھ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں آپ کی اتباع کروں، درہاں حالانکہ آپ نے اپنی قوم کی مخالفت کی اور نیا دین لے کر آئے، اور ہم زمانہ جاہلیت میں پیر اور جمعرات کو بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے ان کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے لگے۔ میں نے آپ پر سختی کی اور غلط باتیں بھی کی، مگر آپ نے میرے ساتھ بردباری کا معاملہ کیا اور فرمایا، اے عثمان، ان قریب تو دیکھے گا کہ خانہ کعبہ کی یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اسے دے دوں گا۔ میں نے کہا، کیا اس دن قریش سارے مر گئے ہوں گے اور ذلیل ہو چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اس روز قریش موجود ہوں گے اور باعزت ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ آپ کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے یقین کر لیا کہ جیسا آپ نے فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ میں نے اسلام کا ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے سختی سے ڈرایا دھمکایا۔ جب فتح مکہ کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا،
اے عثمان، بیت اللہ کی کنجی لاؤ۔ میں کنجی لے کر آیا، آپ نے مجھ سے لے لی اور مجھے ہی دے دی اور فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کنجی لے لو، ظالم کے علاوہ کوئی تم سے اس کنجی کو نہیں چھینے گا۔ جب میں وہاں سے پشت پھیر کر چلا تو آپ نے مجھے آواز دی، میں آپ کے پاس واپس آیا، آپ نے فرمایا کیا وہی بات ظاہر نہیں ہوئی جو میں نے تم سے کہی تھی؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں جو بات مجھ سے فرمائی تھی وہ مجھے یاد آ گئی کہ ان قریب تم دیکھو گے کہ یہ کنجی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اسے دے دوں گا۔ میں نے عرض کیا بے شک یہی بات ہے، میں اس دن کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔